یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو اور تمہارا وضو نہ ہو، فاغسلوا، تو نماز کا ارادہ کرو، اور تمہارا وضو نہ ہو تو وضو کر لو۔ وضو کے کون سے فرائض ہیں؟ فاغسلوا وجوہکم، تم اپنے چہرے کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنی کوہنیاں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کے کچھ حصے کا مسح کرو۔ حدیث پاک میں اس کی شرح فرمائی گئی کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ وضو کے 4 فرائض ہیں، اس کی تفصیل کے لیے باہر شریعت کا دوسرا حصہ، یہ کتاب کا نام ہے، اس کا مطالعہ کیجئے، یا امیر اہل سنت کی کتاب نماز کے احکام کا مطالعہ کیجئے۔ صرف اتنی بات عرض کروں گا، ان 4 فرائض میں سے 3 فرائض کا تعلق دھونے سے ہے، اور دھونا کہتے ہیں جسم سے پانی کا بہہ جانا۔ مسح کرنا دھونا نہیں ہے، گیلا ہاتھ پھیرنا دھونا نہیں ہے۔ اگر ناک پر چلو بھر کے پانی ڈال دیا اور پیشانی پر پانی گزرا نہیں ہے، ناک پر پانی ڈالنے سے پانی تو نیچے سے چلا گیا، پیشانی پر گیلا ہاتھ پھیر لیا، دیکھنے والے کو تو محسوس ہوگا کہ پیشانی دھل گئی، لیکن شرعی طور پہ یہ دھلی نہیں، پانی گزرا نہیں، بلکہ آپ نے گیلا ہاتھ پھیرا ہے۔ اسی طرح ناک پر پانی ڈالنے سے کان کے قریب جو گال ہے، رخسار ہے، وہ خشک رہ گیا اور وہاں پہ گیلا ہاتھ پھیر لیا تو یہ اس کا مسح ہو گیا۔ گیلا ہاتھ پھیرنا مسح ہے۔ قرآن نے فاغسلوا فرمایا، دھونے کا حکم ہے۔ ان مسائل کو سمجھنا فرض ہے، اور جو نہیں سمجھے گا وہ یہ عذر نہیں پیش کر سکتا کل بروز قیامت کہ مجھے نہیں آتا تھا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ ہمیں یہ مسائل سیکھنے چاہیے۔ ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اور اگر تم جنبی ہو، ناپاک ہو، تو غسل کر کے خوب پاکی حاصل کر لو۔ جس پر غسل فرض ہو اس پر غسل کرنا لازمی ہے۔ غسل کے 3 فرائض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور پورے جسم پر پانی بہانا۔ اس میں بھی احتیاطیں ہیں، آپ ان احتیاطوں کو دیکھنے کے لیے کتاب باہر شریعت کا دوسرا حصہ، اس کا مطالعہ کیجئے، امیر اہل سنت کی کتاب نماز کے احکام کا مطالعہ کیجئے۔ ایسے کئی اعضاء ہیں کہ جہاں پانی نہ پہنچایا جائے تو پہنچتا نہیں ہے۔ مثلا آپ کندھے کے اوپر پانی ڈالتے رہیں تو جب تک آپ ہاتھ اونچا کر کے بغل میں پانی نہیں ڈالیں گے پانی کیسے پہنچے گا؟ آپ سر کے اوپر پانی ڈالتے رہیں تو تھوڑی اور گلے کے درمیان جو حصہ ہے جہاں پر عموماً داڑھی شریف ہوتی ہے، یہاں پر پانی جب تک آپ ڈالیں گے نہیں کیسے پہنچے گا؟ اسی طرح بیٹھ کر غسل کرنا مستحب ہے، تو بیٹھ کر غسل کر رہے ہیں تو گھٹنے کو فولڈ ہوتا ہے، تو گھٹنے کے پیچھے جو جگہ ہے جب تک پانی آپ ڈالیں گے نہیں پانی پہنچے گا نہیں، اور جب پانی نہیں پہنچے گا تو غسل نہیں اترے گا۔ جب غسل نہیں اترے گا تو نہ نماز ہوگی، نہ مسجد میں آنا جائز ہوگا، نہ قرآن پکڑنا جائز ہوگا۔ پھر کہتے ہیں نحوستیں ہی نحوستیں ہیں۔ اسی طرح عورتیں نیل پالش لگاتی ہیں، نیل پالش لگا ہوا ہو تو نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے۔ اب ایسی عورت گویا کہ غسل کرنے کے بعد بھی ناپاک ہے، تو جب عورت ناپاک ہے یا مرد ناپاک ہے اس کا غسل اترا ہی نہیں، تو پھر رحمت کے فرشتے نہیں آتے گھر میں۔ جب رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو بلائیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے نکلا ہو اس کا وضو نہ ہو، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو۔ یہاں چھونے سے مراد چھونا نہیں بلکہ غسل کا فرض ہو جانا ہے۔ فلم تجدوا ماء، اور تم پانی نہ پاؤ، یا پانی تو پاؤ مگر پانی پر قدرت نہ ہو، بیمار ہے، غسل کرے گا تو جان سے چلا جائے گا، تو ایسے شخص کو یہ اجازت ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پس تم تیمم کرو پاکیزہ مٹی سے۔ صعیدن مٹی کو بھی کہتے ہیں، ریت کو بھی کہتے ہیں، پتھر کو بھی کہتے ہیں، کنکر کو بھی کہتے ہیں۔ صعیدن کہتے ہیں زمین کی پرت کو کہتے ہیں۔ تو ہر وہ چیز جو زمین کی جنس سے ہے، زمین کی جنس کی پہچان یہ ہے کہ اس چیز کو اگر آگ میں جلایا جائے
تو نہ وہ پگھلے گی، نہ وہ نرم پڑے گی، اور نہ ہی اسے آگ لگ سکتی ہے، وہ راکھ بھی نہیں ہوتی۔ پتھر کو آگ میں ڈال دیں تو نہ وہ نرم ہوتا ہے، نہ پگھلتا ہے، اور نہ ہی وہ راکھ ہوتا ہے۔ لیکن بتائیے، سونا بھی زمین سے نکلتا ہے، چاندی بھی، لوہا بھی، لیکن اس پر تیمم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ لوہا، سونا یہ جن سے زمین سے نہیں، اس کو آگ پر جلائیں گے تو یہ پگھل جائے گا، نرم بھی پڑ جائے گا۔ تو سنگ مرمر یہ جن سے زمین سے ہے، اسی طرح اور بھی پتھر جن سے زمین سے ہیں۔ مٹی کا کوئی ہونا ضروری نہیں، پتھر پر تیمم کریں گے تو مٹی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، پتھر پر تیمم ہو سکتا ہے۔ تو اس کے 3 فرائض ہیں تیمم کے۔ ایک فرض ہے نیت کرنا، دوسرا فرض فامسحوا بوجوہکم، اپنے چہروں کو مسح کرو۔ تو ہاتھ زمین پر مارنے کے بعد اپنے چہرے پر اس طرح ہاتھ گزارنا ہے کہ چہرے کی ہر جز سے ہاتھ گزر جائے۔ پانی تو گزر سکتا ہے لیکن ہاتھ گزارنا پڑے گا، یہاں پانی تو ہے نہیں، صرف ہاتھ ہی گزارنا ہے، تو ناک کے سوراخ پر بھی ہاتھ گزارنا پڑے گا، پلکوں پر بھی ہاتھ گزارنا پڑے گا۔ نہیں گزاریں گے تو آپ کا تیمم نہیں ہوگا۔ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور مٹی ہی سے ہاتھوں کا مسح کرو۔ ہاتھوں کا مسح کرنے میں انگلیوں کا خلال کرنا بھی ضروری ہے، کہ وضو میں تو پانی پہنچ سکتا ہے، یہاں تو صرف تیمم میں ہاتھ ہی گزارنا ہے، تو انگلیوں کے خلال کرتے ہوئے ہاتھ گزاریں گے۔ گھڑی ہے، انگوٹھی ہے، سب اتار کر اس کے نیچے سے ہاتھ گزاریں گے۔ اس طرح پورے کوہنیوں سمیت مسح ہوگا۔ غسل کا تیمم بھی یہی ہے، وضو کا تیمم بھی یہی ہے، صرف 3 فرض ہیں: نیت کرنا، چہرے کا مسح اور ہاتھوں کا مسح۔ سر کا مسح تیمم میں نہیں ہوتا، پاؤں کا مسح تیمم میں نہیں ہوتا۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالی یہ ارادہ نہیں فرماتا کہ تم پر حرج ڈالے، مشکل ڈالے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ارادہ نہیں فرماتا۔ مطلب یہ کہ تم یہ مت سمجھو کہ غسل، وضو، تیمم، نماز، یہ فرائض جو ہمیں دیے گئے یہ کوئی مشکل کے لیے ہیں، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں۔ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، ہاں اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنے کا ارادہ فرماتا ہے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور یہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم پر اپنی نعمت پوری کر دے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو تم پر ہے۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور اس وعدے کو یاد کرو جو اللہ نے تم سے لیا۔ ہر مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ جسے وہ معبود مان رہا ہے اور جس شخصیت کو وہ رسول مان رہا ہے، فرما برداری انہی کی کرے اور ان کی نافرمانی نہ کرے، یہ معاہدہ ہے۔ اذ قلتم، جب تم نے کہا سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے فرما برداری کی۔ اس آیت میں وہ صحابہ کرام بھی داخل ہیں کہ جن سے بیعت رضوان کے موقع پر حضور نے بیعت لی، اور عقبہ، بیعت عقبہ جو آج کل جہاں پر بڑا شیطان ہے جسے ہم کنکریاں مارتے ہیں مینا میں، اس مقام پر مدینہ منورہ کے چند لوگوں کا خیمہ ہوا کرتا تھا حج کے دوران۔ تو یہاں پر مدینہ منورہ سے کچھ لوگ آئے تھے اور حضور کے ہاتھوں پر انہوں نے بیعت کی تھی، اسے بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ اور پھر انہی لوگوں نے جا کر مدینے میں تبلیغ کی اور اسلام کو پھیلایا، اور پھر انہی لوگوں نے حضور کو ہجرت کی دعوت دی تھی۔ فرمایا یاد کرو جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالی سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ اللہ کے لیے گواہی قائم کرنے والے بن جاؤ۔ گواہی دو اور انصاف کی بات کہو، کسی کی مروت نہ کرو، ہمیشہ سچ بولو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں نا انصافی پر نہ ابھارے کہ کسی قوم کی دشمنی میں تم جھوٹ بولنے لگو۔ اعدلوا، انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی،
انصاف کرنا، سچی بات بتانا، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ فرمایا، وہ ایمان والے وعملوا الصالحات جنہوں نے اچھے عمل کیے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنمی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، اے ایمان والوں یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی وہ نعمتیں جو اللہ نے تم پر نازل فرمائیں۔ نعمتیں یاد کرو، ناشکری نہ کرو، شکر کرو۔ اور ایک نعمت یہاں پر ذکر کی گئی، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب ایک کافر قوم نے اپنے ہاتھ تم پر بڑھانے کی کوشش کی، فکف ایدیہم، پس اللہ نے ان کے ہاتھ عنکم، تم سے روک دیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ ایک وقت تھا مکے میں مسلمان تھے، کافر ظلم کرتے تھے، اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا اور کافروں کی اب جرت نہ رہی، تو فرمایا اس نعمت کو یاد کرو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس نعمت کو یاد کریں جب پاکستان بننے سے پہلے مسلمانوں پر اس قدر ظلم ہوتا تھا کہ جو ٹرین انڈیا سے چل کر پاکستان آتی وہ آدھی سے زیادہ لاشوں سے بھری ہوئی ہوتی، خون سے لت پت ہوتی، خون ٹپک رہا ہوتا۔ اور آج آپ کو حقیقت عرض کروں کہ آج انڈیا میں اگر مسلمان محفوظ ہیں تو پاکستان کی وجہ سے محفوظ ہیں، کیونکہ انڈیا یہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ نہیں ہمارے ملک میں ہم مسلمانوں پر کوئی ظلم نہیں کرتے، اور دو قومی نظریے کی کوئی ضرورت نہ تھی، پاکستان بنانے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ تو وہ یہ دکھانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ کچھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر پھر بھی انڈیا کے مسلمان جب فسادات ہوتے ہیں تو بڑی مشکل میں آتے ہیں۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو اور تمہارا وضو نہ ہو، فاغسلوا، تو نماز کا ارادہ کرو اور تمہارا